السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 16واں پارہ قال علم کی تلاوت تراویح میں سماعت فرمائی ہے، جس میں ہم نے سورۃ الکہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ کی تلاوت سماعت کی گئی ہے۔ آج میں نے درس تراویح کے لیے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 80 پر 2 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اور وہ جو دیوار تھی 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تو تمہارے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو جب پہنچ جائیں اور اس وقت وہ پھر سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنے طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ محترم حاضرین، سورۃ الکہف میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے مابین جو ڈسکشن ہوا، جو گفتگو ہوئی، جو واقعہ پیش آیا، ان واقعے میں، ان کہانی میں، اس قصے میں عبرت کے 3 قصے۔ اس میں سے ایک کہانی یہ ہے کہ جب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ایک شہر میں گزر رہے تھے، تو وہاں پر یتیم بچوں کی 2 یتیم لڑکے تھے، ان کی ایک مکان تھی، ایک گھر تھا، جس کے نیچے ان کے والدین جو ہے، ان کے والد خزانہ جمع کر کے، حفاظت کر کے، مدفون کر کے، زمین میں گاڑ کے چل بسے تھے، انتقال کر چکے تھے۔ اب یتیم بچے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ وہاں خضر علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کی، اتنا علم دیا تھا نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خضر علیہ السلام کو کہ پہلے سے ہی دور اندیش تھے، ان کو بصارت تھی، بصیرت دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس بصیرت کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ یہ دیوار کمزور ہو گئی ہے، گرنے جا رہی ہے، تو انہوں نے سہارا دیا۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سہارا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، کیونکہ یہ چلتے ہوئے ہم جو ہے مسافر ہیں، یہ گاؤں سے گزر رہے ہیں، گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے سہارا کیوں دیا؟ گرتے ہوئے مکان کو انہوں نے کیوں سہارا دیا؟ سپورٹ کیوں دیا؟ کھڑا کیوں کر دیا؟ ٹھیک ہے، وہ تو ڈہنے والی تھی، گرنے والی تھی، سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کے بعد بالتفصیل جب تینوں قصوں کے بیان کرتے ہیں خضر علیہ السلام، تو اس میں اس قصے کا بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ ہوا، میرے علم میں، میرے حکمت کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ خبر دی کہ یہ 2 یتیم بچوں کا گھر تھا، مکان تھا، ان کے والدین دنیا سے چل بسے تھے، انتقال کر چکے تھے، لیکن یتیم بچے کا وہ خزانہ جو ان کے والدین رکھ کر چل گئے تھے، یہ فیوچر میں ان کو کام آئے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ اگرچہ ایسا ہوتا، ویسے ہی خضر علیہ السلام اس دیوار کو گرتے ہوئے چھوڑ دیتے، تو اگر دیوار کسی وقت گر پڑتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور بدنیت لوگ جن کی نیت بری ہوتی ہے اس پر قبضہ کر لیتے، اس خزانے کو لے کر چلے جاتے، اور یتیم بچے فیوچر میں جا کے اور غربت کا شکار ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے فرمان اور رسول کے جو فرامین ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، اس کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں، عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں،
اور ان کی اولاد بھی عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارتی ہے، اور اچانک اگرچہ نیک لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی بچی ہوئی پراپرٹی ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن ان کی مال کی حفاظت اللہ کرتا ہے، ان کی مال کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ یعنی والدین کی نیکیوں کی برکت ان کے انتقال کے بعد بھی اللہ کے احسان سے ان کے برکت جو ہے ان کے اولاد پر نظر آتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جب پورے فیملی ممبرس میں یعنی والدین بھی نیک ہوتے ہیں، ان کے آبا و اجداد بھی، ان کے اینسسٹرس، ان کے پہلے جو بزرگ گزر چکے تھے وہ بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، ابھی کے فیملی ممبرس میں سارے لوگ نیک لوگ ہیں، ان کی اولاد بھی اپنے والدین کو فالو کرتے ہوئے نیک بنتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں جب ان کے آبا و اجداد اینسسٹرس گزرے ہوئے بزرگ نیک ہونے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا اور ان کے اولاد بھی نیکی کی وجہ سے اعلیٰ مقام نہیں اس کے نیچے مقام میں رہے گی، ٹھیک ہے، درجہ بدرجہ ہوتا نا، نیکی جتنی زیادہ ہوگی، ہم جتنے نیک ہوتے ہیں، جتنے صالح ہوتے ہیں، اس حساب سے جنت میں درجے ہوتے ہیں۔ تو آبا و اجداد کو یا ان کے والدین کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت دے دیتا ہے، ایک اعلیٰ مقام دے دیتا ہے، اور ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے، ان کو بھی جنت میں داخلہ کرتا ہے، لیکن نیچے درجے میں رکھتا ہے، لیکن آبا و اجداد کی نیکیوں کی برکت کی وجہ سے ان کو بھی جہاں آبا و اجداد اوپری درجے میں رہتے ہیں وہاں لا کر ان کو بھی جب اکٹھا کرتا ہے۔ دلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ 27واں پارہ سورۃ الطور، سورہ نمبر 52 52 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من علمهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الطور آیت نمبر 21 میں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان کی اولاد بھی صراط مستقیم کے مطابق زندگی گزارتی ہے، ان کو فالو کرتی ہے، تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں ان کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کی جاتی ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ والدین اولاد کے لیے رول ماڈل کی طرح ہوتے ہیں، آپ جیسے زندگی گزاریں گے آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر وہی چیز وہی عمل کو فالو کریں گے۔ اگرچہ آپ نیک ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بچے بھی وہی دیکھ کر وہ بھی نیک عمل کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اگرچہ آپ بد ہیں، برے ہیں، آپ کی زندگی میں گناہ کے انبار ہیں، آپ گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور آپ کے بچے آپ کو واچ کر رہے ہیں، اور جو بھی ماں جو کرتی ہے، باپ جو کرتا ہے، ساری چیزوں کو بچے اپنے نظر میں رکھے ہیں تو وہی فالو کرتے ہیں۔ یعنی والدین اپنے اولاد کے لیے رول ماڈل کی طرح ہوتی ہے۔ ہم جیسے زندگی گزارتے ہیں ہمیں دیکھ کر ہی ہمارے بچے یا تو نیک بنتے ہیں یا تو بد بنتے ہیں، برے بنتے ہیں۔ یہ اہل جنتوں کی نعمتوں کی تکمیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ان کے آبا و اجداد کو جنت میں ایک درجہ دے دیتا ہے تو ان کی نیکیوں کی برکت کی وجہ سے ان کے نیک اولاد جب اس درجے سے نیچے درجے میں جنت میں ہوتے ہیں تو تمام فیملی ممبرز کو ایک ہی درجے میں لا کر رکھتا ہے۔ جس طریقے سے خوشگوار زندگی دنیا میں مل بیٹھ کر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں بھی پوری فیملی ممبرز کو ایک جنت میں اکٹھا کرے گا۔ ایک جنت کے باغات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، جس طریقے سے اس دنیا میں سارے لوگ مل جل کے اللہ کے بتائے ہوئے شرعی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور خوشگوار زندگی گزارتے ہیں، نیکوکار کی زندگی گزارتے ہیں، صالح زندگی گزارتے ہیں۔ کل قیامت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فیملی ممبرس کو، آبا و اجداد کو، ان کے اینسسٹرس کو، ابھی جو ان کے والدین ہیں، ان کی اولاد ہیں، یعنی پوری اگرچہ پیڑھی کی پوری نسل اگرچہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتی ہے تو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام فیملی ممبرس کو اکٹھا ایک ہی جنت عطا کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیوں ہے؟ ایک ہی جگہ جنت میں سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں اکٹھا کر رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کی تعلیمات پوری فیملی ممبرس کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔
ہاں ان کے آبا و اجداد، ان کے والدین اور خود وہ بچے قرآن و حدیث کے پابند ہوتے ہیں، یہ ان کی اتباع کرتے ہیں، یعنی آبا و اجداد قرآن و حدیث کی تعلیمات کی پابندی کرتے تھے، ان کی اولاد نے ان کی اتباع کی، فالو کیا قرآن و حدیث کو، پھر ان کے آبا و اجداد انتقال کر گئے، اب ان کی اولاد ہے، پھر ان کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، ان کی اولاد پھر ان کی اتباع کر رہی ہے قرآن و حدیث کی۔ اس حساب سے جس طریقے سے ہماری نسل بڑھتی رہتی ہے، قرآن و حدیث پھیلتے رہتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق جہاں تک جتنی نسل اس پر عمل کرتی ہے، تمام نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس کے بعد اپنے فیملی ممبرز کی بھی فکر کرو کہ کہیں یہ جہنم میں نہ جائے۔ جس طریقے سے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتے ہیں، اپنے فیملی ممبرز کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بچوں کو شریعت کا پابند بنانا ہے تو پہلے خود شریعت کا پابند بننا ہو۔ جب تک ہم خود متشرع زندگی نہیں گزاریں گے، جب تک ہماری زندگی میں قرآن و حدیث کے مطابق شرعی تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے، ہمارے بچے تب تک قرآن و حدیث کو فالو نہیں کر سکتے۔ ہم جیسے ہیں ہمارے بچے ویسے بنتے ہیں، کیوں؟ ہمیں فالو کرتے ہیں، ہمیں واچ کرتے ہیں، ہم جیسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچوں کی پوری نظر ہمارے اوپر ہوتی ہے، ماں کے اوپر ہوتی ہے، باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں نیکی ہوگی، آپ کی زندگی میں صالحات کا اثر باقی رہے گا، تو اس کا اثر آپ کے اولاد پر بھی ہوگا۔ قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے فیملی ممبر سارے کی عادت ہوگی قرآن کی تلاوت کرنا، آپ نماز کے پابندی ہیں، پوری فیملی ممبرس پر اس کا اثر ہوگا۔ آپ صدقہ و خیرات کے پابند ہیں، آپ کے بچے بھی صدقہ و خیرات کرنے کے پابند ہوں گے۔ آپ صلہ رحمی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آپ کے بچے بھی صلہ رحمی کو اپنائیں گے۔ اس طریقے سے قرآن و حدیث کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں تو اسی کو واچ کرتے ہیں، اسی کو فالو کرتے ہیں، اور آپ کی آنے والی پیڑھی، آپ کی آنے والے جنریشن، آپ کی آنے والی نسل بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتی ہے۔ اگرچہ آپ قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، قرآن و حدیث کے اپوزٹ زندگی گزارتے ہیں، تو یہ جو تمہاری نسل تمہیں دیکھ رہی ہے، تمہیں واچ کر رہی ہے، تمہیں فالو کر رہی ہے، تمہاری آنے والی نسل بھی قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزاریں گے۔ ایک مثال کے طور پر باپ اگرچہ بیٹے کے سامنے، بیٹا ابھی چھوٹا ہے، باپ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے، بیٹے کا سامنے صبح جاب میں جانے سے پہلے داڑھی کو شیو کر رہا ہے، بچے وہی سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے باپ سگریٹ پیتا ہے، بچہ بھی وہی سیکھتا ہے۔ باپ موویز دیکھتا ہے، بچہ بھی وہی دیکھے گا۔ باپ سانگ سنتا ہے، بچہ بھی سانگ سنے گا۔ اس طریقے سے باپ شرابی ہے، بچے پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ باپ جوا کھیلتا ہے، بچہ بھی جوا کھیلے گا۔ باپ دھوکے باز ہے، بچہ بھی دھوکے باز بنے گا۔ باپ فراڈنگ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، گیمبلنگ کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، یعنی کبیرہ گناہ میں اگرچہ والدین ملوث ہوتے ہیں، اس کا کہیں نہ کہیں اثر والدین میں اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اس لیے والدین جیسے ہوتے ہیں وہ اولاد بھی ویسے بنتے ہیں۔ اگرچہ ہم برے ہیں تو ہمارے اولاد پر اس کا اثر ضرور پڑے گا، اگرچہ ہم نیکوکار ہیں تو ہمارے اولاد پر اس نیکی کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ ہم دیکھیں گے ماں ہے، ماں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہے، بیٹی بھی وہی فالو کرتی ہے۔ ماں اگرچہ پردے کا انتظام کرے گی، پردے کے ماحول میں زندگی گزارے گی، ہر جگہ شاپنگ کو جاتی ہے، مارکیٹنگ کو جاتی ہے، یا گھر کے باہر دودھ والا دودھ دینے آتا ہے، گیس سلنڈر والا گیس سلنڈر، یعنی غیر محرم کے سامنے اگرچہ پردے کا مظاہرہ کرتی ہے، پردے میں زندگی گزارتی ہے، تو آپ کی بیٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اگرچہ بے پردگی ہمارے گھر کے اندر ہے تو ہم چاہے گی کہ میری بیٹی پردے میں رہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب تک پریکٹیکلی ہم قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کریں گے اور سوچیں گے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی پریکٹیکلی عمل کر لے، نہیں ہو سکتا۔ پہلے اس عمل کو اپنے اندر لانا ہے، پریکٹیکلی پہلے ہمیں کرنا ہے، اس کے بعد ہی وہ عمل ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا بیٹا شیر خوار بچہ
دودھ پینے والا بچہ، یہ تہجد کی نماز رات میں دیر رات پڑھ رہے ہیں، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تہجد کا اہتمام کر رہے ہیں، شیر خوار بچہ، دودھ پیتا بچہ بازو میں لیٹا ہوا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بچے کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، یہ رات جو میں جاگ رہا ہوں، تہجد کی جو پابندی کر رہا ہوں، یہ میں تیری خاطر کر رہا ہوں تاکہ تو مجھے دیکھے، اپنی آنکھ سے تو جو مجھے واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، فیوچر میں، مستقبل میں یہ عمل تیرے اندر منتقل ہو جائے۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں نمازی بنتا ہوں، میرے ساتھ میرا بیٹا نمازی بن جائے، میں نمازی ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی نمازی بن جائے، میں نمازی ہوں، میرے ساتھ میرا پوتا نمازی بن جائے، میں نمازی ہوں، میرے ساتھ میرا نواسا نمازی بن جائے، میں نمازی ہوں، میرے ساتھ میری نواسی نمازی بن جائے۔ یعنی ہم جو عمل کرتے ہیں فکر کریں کہ وہی عمل ہمارے نسل میں منتقل ہو۔ جب تک ہم خود عمل والے نہیں بنیں گے، جب تک ہم خود نیک عمل نہیں کریں گے، پریکٹیکلی خود جب تک عمل نہیں کریں گے، وہ عمل پریکٹیکلی آپ کے اولاد میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو فکر ہمارے صحابہ کی تھی کہ خود عمل کرتے تھے اور پریکٹیکلی اپنے بچوں کو دکھاتے تھے، بولتے نہیں تھے کہ بیٹا ایسا کرنا، بلکہ کر کے دکھاتے تھے اور بچے وہ دیکھ کے فالو کرتے تھے۔ ہمیں بھی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے اور اپنے بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، تربیت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں جو واچ کرتے ہیں بچے، ہمیں جو فالو اپ کرتے ہیں بچے، خود بخود بچے سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب نوجوانی میں آ جاتے ہیں، نوجوانی کے عمر میں آ جاتے ہیں، وہاں آ کے شکایتیں کرتے ہیں پیرنٹس کہ مول صاحب ہمارے بیٹے ہماری بیٹی بگڑ چکی ہے، ہاں کالج جاتے ہیں لیکن ہماری بات نہیں مانتے، ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بچپن سے ہم ان کی اسلامی تربیت نہیں کرتے، بچپن سے ہم اولاد کی اسلامی تربیت نہیں کرتے، اور بچپن سے ہماری اولاد ہمیں نیک نہیں دیکھتی ہے، اس لیے وہ نیک نہیں۔ اگرچہ بچپن سے ہماری اولاد ہمیں نیک دیکھتی تو ان کے اندر بھی وہ نیکی منتقل ہوئی ہوتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس طریقے سے ہم نیک بنتے ہیں، اپنے اولاد کو بھی نیک بنانے کی فکر کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگرچہ ہم انتقال بھی کر جائیں گے تو ہماری پراپرٹی یا ہماری جو بھی جائیداد ہیں یا ہماری جو بھی نیک کے کام ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے۔ ہم بھی نیکی کا کام کرتے تھے، ہمارا بچہ بھی نیکی کا کام کرتا رہے گا۔ ہم قبر میں چلے گئے لیکن نیکی سکھا کر گئے، پریکٹیکلی دکھا کے گئے کہ دیکھ بیٹا صدقہ و خیرات اس طریقے سے کیا جاتا ہے، دیکھ بیٹا غریب کو اس طریقے سے مدد کی جاتی ہے، دیکھ بیٹی بیوہ کو اس طریقے سے مدد کی جاتی ہے، کوئی مسکین مانگنے آئے تو اس طریقے سے صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ پریکٹیکلی اگرچہ ہم کر کے چلے جاتے ہیں، اس نیکی کا اثر باقی رہتا ہے، قبر کے اندر ہم چلے جاتے ہیں لیکن ہمارے بچے اسی کو فالو اپ کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی نیکی کا کام کریں اپنے اولاد میں، اپنے نسل میں اس کو منتقل کرنے کی فکر کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے اور وہاں سے عمل کرنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، عمل کرنے کی کوئی چانس نہیں۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس میں ایک عمل یہ ہے کہ بندہ مر گیا ہے، نیکی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، عمل کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، پھر بھی نیکی کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جو نیک اولاد کو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ نیک اولاد قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جب ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنتی۔ تو ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ میں اچھا ہوں، میرا بیٹا بھی اچھا بنے، میں نیک ہوں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، موحدانہ زندگی گزار رہا ہوں، توحید پرستی کی زندگی گزار رہا ہوں، شرک سے بیزارگی ہے، بدعت کے خلاف ہے، بدعت سے نفرت ہے، ہمیشہ ہر پل قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہوں۔ یہ عمل میرے بچوں میں بھی منتقل ہو جائے، ہمارے بچے میں بھی چینجز آئے۔ اس فکر کے ساتھ اگرچہ ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے جو ہے برکت ہوگی، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، سکون کی زندگی ہوگی، اور آخرت میں بھی اگرچہ ہم مر جائیں گے پھر بھی ہمارے بچوں پر اس عمل کا اثر ہوگا، اور آخرت میں پوری فیملی ممبرس کو نیک ہونے کی وجہ سے، نیک اعمال کرنے کی وجہ سے جنت میں اکٹھا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سب سے پہلے جہنم کی آگ سے بچنے
سوچنے کی فکر کرنے کی توفیق دے، اس کے بعد اپنے فیملی ممبرس کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق دے، خود قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اسی عمل کو اپنی نسل، آنے والی نسل کے اندر منتقل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔